لیجئے لیجئے میرے دوستو، مدثر شاہ کی خدمت اور اس کی دلالتوں، گمراہیوں، گستاخیوں کو ظاہر کرنے کے بعد اس کے مقتدا، پیشوا، امام، ایک امام، اس کے امام بہت ہے، عرفان شاہ اس کا امام ہے، لیکن اس کا ایک بڑا امام جو ہے نا، اس کا نام ہے ریاض حسین شاہ راول پنڈی والا، جو کبھی گجوں کی مسجد کا خطیب تھا۔ میرے دوستو، اب تھوڑا اس کا علمی مقام اور اہل بیت کا ادب ظاہر کرتا چلتا ہوں اور بات کو ختم کرتا ہوں۔ جی، یہ اس وجہ سے کر رہا ہوں تاکہ امت مسلمہ کو پتہ چل جائے کہ یہ ٹولہ ہی مبارک ایسا ہے، مبارک ٹولہ، جماعت جڑی ہوئی ہے۔ عرفان شاہ اور یہ مدثر شاہ اور جناب ریاض شاہ، ایک اور بزرگ ہے عبد القادر شاہ جی، اور یہ اس طرح کی مبارک جماعت جو ہے نا، جو اہل بیت اور صحابہ کو جناب دوستی کے روپ میں دشمن ملے ہوئے ہیں، ان کا تھوڑا تعارف ہو جائے پورا، اس وجہ سے عرض کرتا ہوں۔ اب ذرا حال دیکھیے گا، جماعت کے ایک شخص کا، عظیم شخص کا ذکر پہلے کر چکا ہوں، اب اعظم کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اب اعظم کا حال دیکھیے گا، ہاں جی، تو پھر سمجھ لینا باغ کے حال سے کہ بہار کیسی آئی ہے۔ ہاں 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 ہاں، سبحان اللہ۔ لیجئے یہ کلپ بھی سنیے پہلے، یہ ہم کلپ پیش کر رہے ہیں ریاض شاہ پنڈی والے کا، یہ کلپ ہے۔ یہ تھوڑا تعارف بھی کراؤں کہ یہ مفسر قرآن ہونے کا گمان بھی رکھتا ہے اور دعویٰ بھی کرتا ہے بیچارہ، اور اس نے ترجمہ بھی قرآن کا کیا ہوا ہے، وہ ترجمہ بھی بازار میں بک رہا ہے، لیکن ترجمہ کیسا ہے آپ کے اس بیان مبارک سے آپ کو سارا معلوم ہو جائے گا۔ یہ سنیے گا۔ وہ تو کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان یصلح بینہما صلحا والصلح خیر۔ اچھا ادھر دیکھو، صلح میں یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ دل سے جو کنجوسی ہے وہ نکل جائے، جو دلوں کی حالت ہے وہ قیامت تک باقی رہتی ہے۔ آپ کہیں گے یہ کہاں سے کہہ دیا؟ قرآن کہتا ہے وَأُخْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ۔ قرآن مجید کہتا ہے، اللہ اکبر۔ سنو نا بھائی، میں قرآن مجید سنا رہا ہوں، ابھی تو میں حضرت حسن المجتبیٰ کی صلح کی طرف آیا ہی نہیں ہوں، میں تو قرآن مجید سنا رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے وَأُخْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ۔ شُخ، یہ شخ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نفسوں کے اندر شخ جو ہے وہ موجود ہے، شخ موجود ہے، شخ یعنی شیخ موجود ہے، ایک قدر شیخ ہے۔ یہ حافظ محمد قاسم، یہ شیخوں کا ذکر ہے، یہ شخ اور شیخ کا مادہ ایک ہی ہے۔ جو قوم بہت جوڑ کے پیسے رکھے نہ خرچ نہ کرے، یہ تو سخی لوگ ہیں، بہت جوڑ کے رکھے، خرچ نہ کرے، کنجوسی کے ساتھ ضبط ربط میں رکھے، وہ شیخ ہوتی ہے۔ اور جس وقت لڑائی ہو جائے، بچے لڑائی جو ہو گئی ہے، لڑائی جس وقت ہو جائے، اس نے خرچہ پانی بند کیا ہوا ہے، طلاق ہونے پہ نوبت آ گئی ہے، دو خاندان ڈی پارٹ ہو گئے ہیں، دو قبیلے جدا ہو گئے ہیں، دو فیملیز جدا ہو گئی ہیں۔ اب مولانا فتویٰ دیتے ہیں کہ دل میں شوق نہ ہو، اور سونیا جس پر ظلم ہوا ہے اس کے دل کی کیفیت کو بدلا نہیں جا سکتا، جناب یزیدوں کے لیے محبت پیدا نہیں کی جا سکتی ہے۔ وَأُخْضِرَتِ الْأَنفُسُ۔ اب میرے دوستو اس میں آپ نے سن لیا، آگے جماعت مقتدیوں کی بیٹھی ہوئی ہے اور مقتدا امام آپ جو ہے وہ ممبر پہ تشریف فرما ہے،
اور اپنے نورانی ملفوظات، ہاں جی، اور حفوات اور جناب جی پتہ نہیں کیا کیا بلاؤں سے وہ آپ نواز رہے ہیں، اور آگے جو ہیں وہ سر پٹکنے والے وہ سر پٹک رہے ہیں، قرآن کے ساتھ کیا ظلم کرتے ہیں حضرت. یہ ذرا سنیے میرے، دیکھو آپ کہہ رہے ہیں نا، آپ قرآن پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں احضرت الانفس الشح. یہ دنیا کائنات کے حافظ، راول پنڈی میں ماننے والے حافظ، حضرت کے مریدین، ذرا حضرت کا قرآن جو ہے اس پر بھی غور کریں. جو رسول اکرم نے قرآن دیا اس میں شح ہے، ہا کے ساتھ، حلوے والی ہا کے ساتھ شح ہے. حضرت اس کو بار بار پڑھتے ہیں شخ، خا کے ساتھ پورا مخرج ظاہر کرتے ہیں، کمی نہیں چھوڑتے، کیونکہ آپ تجوید جانتے ہیں، صاحب تجوید بندے ہیں، تو تجوید جاننے والا شخص ظاہر بات ہے حرف کی ادائیگی کے اندر کمی نہیں چھوڑتا، تو آپ کمی نہیں چھوڑ رہے. شخ، پھر آپ اس پر ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر و کبیرہ کہ شخ اور شیخ کا مادہ ایک ہے. پھر آپ نے یہاں پر دو لفظ استعمال کیے. آگے کوئی خوش نصیب بیٹھا ہوا ہے آپ کے فیض لینے کے لیے، تو ان کو آپ مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اے فلاں صاحب، شیخوں کا ذکر ہے، شیخوں کا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. حضرت معاویہ کو گالیاں دینے والے کا ایسا ہی اشر ہوتا ہے. یہ گالیاں دینے والا شخص ہے حضرت معاویہ کو، یہ اپنے جلسے میں نعرہ نہیں لگانے دیتا حضرت معاویہ کا، کہتا ہے گناہ ہے، نعرہ لگانا اس کا گناہ ہے. وہ بھی کلے پاپ محفوظ ہے، چل رہے ہیں، سارے سن رہے ہیں دنیا. حشر ان کا یہی ہے، حضرت معاویہ کا دشمن، حضور کے صحابہ کا دشمن ہے. کوئی علم والا ہو سکتا ہے؟ وہ بولو، حضور کے صحابہ کا دشمن کوئی علم والا ہو سکتا ہے؟ شخ والا ہو سکتا ہے. شخ جو قرآن کے ساتھ ظلم کرے وہ معاویہ کے ساتھ کیوں نہ کرے؟ ہائے 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 ہائے. جو قرآن پر ظالم ہو وہ صحابہ پر ظالم کیوں نہ ہو؟ پھر کہتا ہے، بات سمجھنا، کہتا ہے ایک تو کہا شیخوں کا ذکر ہے، بتاؤ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. شیخ بھی یہاں پتہ نہیں شیخ تمہیں سن کر چپ کیسے ہیں، کیونکہ قرآن نے کہا شخ، شح، تو شح کا معنی ہے کنجوسی. کیا کنجوسی معنی ہے، اور دل کی نفرت اور بغض، یہ معنی ہے اس کا. تو نے تمام شیخوں بیچاروں کو نحوست، کنجوسی اور دل کا بغض کہہ دیا. سر اس کا مطلب وہ تو سراپا بغض پھر رہے ہیں امت مسلمہ کے ساتھ، سراپا نحوست اور شر پھر رہے ہیں. شیخوں تمہیں غیرت نہیں آئی؟ یہ تمہیں کیا کہہ رہا ہے؟ پکڑو اس کو، اس پر پرچہ دو. اس نے تو تمہارا پھکا نہیں چھوڑا. اور پتہ نہیں شیخوں، پتہ نہیں تم میں کتنے حضرت کے مرید ہوں گے، کتنے مرید ہوں گے، اتنا سوچو تو صحیح. اور پھر اگلی بات حضرت کہتے ہیں تفسیر کرتے ہوئے، شخ اور شیخ کا مادہ ایک ہے. ہاں 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 ہاں. اب طلباء توجہ کریں، صرف کے طلباء، میں علماء کو نہیں کہتا، صرف کے طلباء توجہ کریں کہ پیر صاحب کیا فرما رہے ہیں. شخ اور شیخ کا مادہ ایک ہے. حضرت صاحب کو پتہ نہیں مادہ ہی کبھی نہیں ملا، حضرت صاحب کو نر ہی ملتے رہے ہیں، اور نروں نے پتہ نہیں حضرت کے ساتھ کیا کیا ہے. میں زیادہ اس پر بولنا نہیں چاہتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ حضرت صاحب کو کوئی پتہ نہیں مادہ لفظ کا ہی پتہ نہیں تھا، لفظ کا ہی پتہ نہیں تھا، اس کا معنی کا پتہ نہیں تھا کہ یہ کس موقع پر بولتے ہیں. اب شخ اور شیخ کا مادہ، طالب علم کوئی صرف ہی صرف پڑھنے والے، شخ
یہ خا مشدد پڑھ رہا ہے ایسے تو وہ تو شخا یا شخو بنے گا، شخا یا شخو وہ تو مضاف ثلاثی ہے. ایسے ایک شین حرف دو خے یہ مادہ بنتا ہے، اور شیخ کا مادہ شین یا اور خے ہے، ادھر ایک خا ہے، ادھر یا ساتھ میں ادھر یا ہے، ادھر نہ یا ہے نہ خا ایک ہے خا دو ہیں، تو مادہ ایک کیسے ہو گیا؟ ایمان سے بتانا جس بیچارے کو صرف کا اتنا ہی پتہ نہیں ہے اس نے قرآن کے ترجمے کے ساتھ کیا کیا ہوگا؟ دوستو بولو تو صحیح یار، ایمان سے بتاؤ قرآن کے ساتھ کیا؟ اب بد نصیب ہیں وہی لوگ جو اس کا قرآن بیچ رہے ہیں، اور ان سے بڑے بد نصیب وہ ہیں جو حضرت کے ترجمے کا قرآن خرید رہے ہیں. استغفر اللہ ربی. اگلے پھر کہتا ہے قرآن تفسیر کرتے ہوئے کہتا ہے شخ نہیں جاتا اندر سے شخ نہیں جاتا، صلح ہو بھی جائے اندر سے شخ نہیں جاتا. کیوں نہیں جاتا؟ اندر شیخ بیٹھ جاتا ہے. اللہ اکبر. ایمان سے کہتا ہوں ہم جندہ کٹانے پر ہنستے تھے. ہمارے گاؤں کا ایک بیچارہ ہے ان پڑھ سا بندہ، جندہ کٹانا اس کو کہتے ہیں اس علاقے میں، جس کو مسلی کہتے ہیں نا جس قوم کو، اس علاقے میں ہمارے کٹانے کہتے ہیں. تو وہ کٹانا ہمارا بستے لوگ جس طرح بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. تو بیچارہ وہ تفسیر کرتا تھا صبح برادری کو جمع کر کے نا، جی برادری کو جمع کر کے قرآن پڑھتا تھا، اٹھاتا تھا اور تفسیر کر کے پھر بیان کرتا تھا. تفسیر کرتے کرتے ایک دن آپ نے فرمایا کہ ہوئی کانوں کو ہاتھ لگانا شروع کر دیا اور منہ بنا رہا ہے توبہ توبہ توبہ. برادری نے پوچھا بھائی کیا ہوا، خیر ہے؟ کہتا ہے وہ انت التواب الرحیم. اللہ فرماتا ہے تتے توے دے رکھے سا. ایمان سے کہتا ہوں ہم جندے کٹانے پر ہنستے تھے، حضرت جندے کٹانے کے بھی شیخ نکلے. ایک وید بخش کا باپ گزرا ہے، وید بخش ہمارے پاس تھا جتوئی کے علاقے کا، اس کا باپ وہ بھی تفسیر کرتا تھا. ہاں جی، تو اس کی تفسیروں کے جملے بھی جو ہیں وہ سننے کے قابل ہیں. ہاں جی، ایک جملہ سعد میاں میرے بھائی کو ذہن نشین ہوگا. میرے دوستو حضرت کے چند جملے، آپ بھی مفسر قرآن تھے، اپنے علاقے کے الیکشن بھی لڑتے تھے واحد باغ صاحب کے والد صاحب، تو ان کے چند جملے آپ فرماتے ہیں لو کی حقیقت کیا ہے، پھر کہتے ہیں ماضی کا مزاج کیا ہے. جسم ایک ہے دلائل زیادہ ہے. کیوں جو کوئی مناسبت پیدا ہو ایک لفظ کی دوسرے لفظ، یہ وہی بات ہے شخ اور شیخ کا مادہ ایک ہے. ہائے ہائے ہائے. ایمان سے بتانا کس پر ہنسیں کیا کریں. میرے دوستو مفسر ریاض حسین شاہ صاحب کے ساتھ کے تفسیر کرنے والے دو تو بتا چکا ہوں، اب تیسرا سنیے. سلطان کے ہے یہاں پر ساتھ، ہمارے لاہور میں نا ادھر ضلع میں آتا ہے، سلطان کے گاؤں ہمارے بالکل ساتھ ہے. اس کے اندر ہمارے جمیل صاحب دوست رہتے ہیں، انہوں نے مجھے سنایا اور میرے بھائی صاحب نے بھی سنایا. ادھر ایک شخص رہتا ہے، اس نے آ کر کہا کہ بھائی پتہ ہے تمہیں قرآن میں آیا ہے خدا دو ہیں. ہاں ریاض شاہ کا بھائی یہ تفسیر کر رہا ہے، خدا دو ہیں پتہ ہے؟ وہ ہکے بکے ہو کے بھی خدا دو اور وہ بھی قرآن سے. کہتا ہے ہاں الحمدو خدا دو ثابت ہو گئے. ہمارے علی پور کا ایک ذاکر تفسیر کر رہا تھا تو آپ فرماتے ہیں تمہیں پتہ امام حسین کے گھوڑے کے لد کا ذکر کہاں ہے؟ سارے ہکے بکے بھی ہمیں تو پتہ نہیں ہے. حضرت فرمانے لگے میں بتاتا ہوں قرآن میں امام حسین کے گھوڑے کا لد کا کہاں ذکر ہے. لم یلد. اسی طرح کا ایک اور مفسر یہ حجرہ شاہ مقیم میں مولوی رہتا تھا چوک پر، اس نے کہا ہمارے مقابلے میں قرآن سے انگلش ثابت ہے. کہاں ثابت ہے بھائی؟ یو لد، یو آ گیا، یو کوفو
ون ون، ہاں کوفو ون، کوفو ون، ون ون آ گیا. میرے بھائیوں، اب ایسے ہی مفسرین کا دور ہے اور زور ہے. ہم ان حضرات سے معذرت کر کے پیچھے ہی رہنا گوارا اچھا سمجھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے علم و فضل سے ہمیں محروم رکھے. اللہ اکبر و کبیرہ. اب دنیا واقف ہوگی کہ پاکستان میں بریلویت اور سنیت کے نام پر صحابہ کرام کے گستاخ کیا علم رکھتے ہیں، کتنا کمال رکھتے ہیں، کیسے لوگ ہیں. میں اس کے ضمن میں ایک اور حضرت کا بھی تعارف کراتا چلوں. وہ لاہور کا گستاخ صحابہ ہے، اس کو کہتے ہیں ظہور احمد فیضی. اس کے بھی علم کا، لیکن اس کی طرف بعد میں آتا ہوں. پہلے ریاض شاہ صاحب کی گستاخی جو اہل بیت ہے امام حسن کی ہے وہ ظاہر کرتا ہوں. وہ کہہ رہا، وہ مسئلہ بیان کر رہا ہے حضرت معاویہ اور حضرت امام حسن کی صلح، رضی اللہ تعالی عنہم کی صلح، مصالحت جو ہوئی تھی اس کو بیان کر رہا ہے. اس کے بیان کے اندر کہتا ہے احضرت الانفس الشح جو پڑھا ہے وغیرہ، اسی کے بیان کے ضمن میں یہ پڑھ رہا ہے. اس کے اندر کیا کہتا ہے سنو. کہتا ہے صلح ہو بھی جائے نا تو مظلوم کے دل سے شوق نہیں نکلتی. وہ یہ کہہ رہا ہے، یہ آپ اس میں مظلوم صلح بھی کر لے ظالم سے، یعنی ظالم کہہ رہا ہے حضرت معاویہ کو، مظلوم کہہ رہا ہے امام حسن کو. تو کہتا ہے مظلوم امام حسن ہے تو مظلوم امام حسن کے دل سے شوق نہیں نکلا. اب ایمان سے بتانا، اس کا مطلب ہے امام حسن نے صلح کی اندر سے شوہ جیسی، اللہ اکبر و کبیرہ، ظالم بیماری، نفس کی غلاظت وہ امام کے دل سے نہیں نکلی. اس کا مطلب ہے امام کو تو یہ منافق ثابت کر رہا ہے ظالم. جو اوپر اوپر سے صلح کرے اندر سے صلح نہ کرے اس کو تو منافقت قرار دیتے ہیں. تو یہ امام حسن کو الٹا کیا قرار دے رہا ہے کہ اندر میں انہوں نے کنجوسی رکھ لی، صلح کر لی، کنجوسی رکھ لی، شوہ رکھ لی، اور انہی کو کہہ رہا ہے کہ اندر شیخ بیٹھ جاتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک، یعنی امام حسن کے دل میں نعوذ باللہ کنجوسی کا شیخ بیٹھا ہوا تھا. وہ یہ کہہ رہا ہے کنجوسی خالی نہیں، کنجوسی کا شیخ بیٹھا ہوا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے. بتاؤ ایمان سے بتاؤ، جو میدان کے شیر ہوتے ہیں وہ بھی کبھی دل میں چور رکھتے ہیں؟ وہ تو ہمیشہ میدان میں آ کر جو ہوتی ہے ظاہر حقیقت کھول دیتے ہیں اور کھول کر میدان میں اترتے ہیں. ایسے تو ظالم اگر نعوذ باللہ من ذالک تیرے بیان کے مطابق امام حسن کے دل کے اندر، اور ظالم یہ ہمارے جیسے منحوس دل ہوتے ہیں جن کے اندر شوہ رہ جاتی ہے، جس کو تو شوخ کہتا ہے، شیخ کہتا ہے، یہ ہمارے جیسے دل ہوتے ہیں. ظالم پاکوں کے دل، وہ تو دل پاک نہیں ہو سکتا جس کے اندر شوہ رہ جائے، وہ دل پاک نہیں ہو سکتا. کیونکہ یہ مقام مذمت، شوہ کی مذمت کے مقام کے اندر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے. شوہ کی تعریف نہیں ہو رہی، یہ خصال حمیدہ میں سے نہیں ہے، یہ خصال ذمیمہ میں سے ہے. جو خصال ذمیمہ میں سے ہے وہ تو اس کو امام حسن میں ثابت کرتا ہے. او گستاخ، اور صحابہ کی گستاخی کر امام حسن کا گستاخ بن گیا تو امام حسن کو منافق ثابت کر رہا ہے معاذ اللہ. اور پھر کہتا ہے قیامت تک حالت نہیں بدلتی، یعنی امام حسن کا وہ حال دل کا نعوذ باللہ اندر منافقت اور شوہ رکھنے والا وہ ہمیشہ قائم رہا، قیامت تک قائم رہے گا. لاکھ لعنت ہے ایسی سوچ تیری پر. تو میرے دوستو، اللہ اکبر و کبیرہ. جب آپ فرما رہے ہیں، امام فرما رہے ہیں میں نے امت رسول کو بچاتے ہوئے صلح کی ہے. جب امت رسول کو بچانا ہے تو یہ شرعی امر ہے. جب شرعی امر ہے تو شرعی امر اندر آ گیا تو شوہ کیسے رہ گئی؟ بدتمیز. معلوم ہوا یہ پنڈی کی جماعت نہ صحابہ کی ہے نہ اہل بیت کی ہے، دونوں سے خالی ہے. جی ہاں، لاہور والے ظہور فیضی کی بات، اس کا مبلغ علمی بھی دیکھ لو. اس کا میں نے مناظرہ دیکھا راشد رضوی اور اس دونوں کا، راشد رضویہ لاہور کا اور وہ ظہور فیضی، دونوں کا یہ مسئلے پر جو ہے وہ مناظرہ ہو رہا ہے.
تو اس کے اندر ایک عبارت ہے میرے دوستو، اس کی سیر و اعلام النبلاء کی کتاب سامنے رکھی ہوئی ہے، کتاب سامنے رکھی ہوئی ہے، راشد رضوی پڑھتا ہے شیعیون جولیدہ، آگے اگلا صاحب، کیا بات ہے، دونوں میاں صاحب علم بیٹھے ہیں، سی گڑا رہے ہیں، علم کا پتہ نہ اس کو ہے نہ اس کو ہے، وہ کہتا ہے شیعیون جولیدہ، وہ شیعہ تھا، اس کو کوڑے لگائے، اور جبکہ اصل لفظ ہے شیعیون جلدن، جلد کا معنی ہوتا ہے مضبوط، وہ پکا شیعہ تھا، کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، حضرت ترجمہ پڑھ رہے جولیدہ، اور اگلا مناظر جو ہے وہ بھی چپ کہتا ہے شیعیون جولیدہ، اب کیا بنے گا؟ وہ تمہارا گڑا پڑے تو آنے تمہارے اوپر، وہ اسلام کو بچانے والے خدا را چھوڑ دو، اسلام تمہارے چھوڑنے سے بچ جائے گا۔ اگر تم اسلام کو اسی طرح گلے پڑے رہے پھر اسلام نہیں بچ سکتا، خدا را اسلام پر رحم کرو۔ ٹکر پانی کمانا ہے تو کوئی اور بھی طریقے ہیں، ہاں جی، بہت سارے طریقے ہیں، ہاں جی، بہت سارے طریقے ہیں، اور ان میں آپ کمال بھی رکھتے ہیں۔ تو مہربانی کر کے آپ انہی طریقوں سے اپنا معاش جو ہے وہ بنائیں، اسلام کے ساتھ ظلم کر کے معاش نہ بنائیں۔ یہ ظہور فیضی کا حال ہے، کتاب لکھ دی حضرت نے، اس نے اتنا نہیں کہا ہوا شیعیون جلدن ہے لفظ تو جولیدہ پڑھ رہا ہے، اور سمجھ آ گئی دوستو۔ اور آخر میں میں چیلنج کرتا ہوں ان سب سے کہ جاؤ، تو میں اپنے مدثر شاہ پر تو میں کچھ نہیں سوال کرتا، کیونکہ جو ہے اگرچہ وہ بیچارہ نازاں ہے اور گھمنڈ چکر میں ہے اپنے علم کے، اس پر نہیں کرتا میں، کیونکہ اس کے ساتھ میں، لیکن اب دوسروں کا حال ذرا دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں سب کو چیلنج کرتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا رسالہ ہے الجود الحلو، تو صرف اور صرف مجھے اتنا بتا دیں کہ آپ نے جو یقین بالمعنی الاخص، یقین بالمعنی الاعم، علم بالمعنی الاخص، علم بالمعنی الاعم، اکبر الراج وغیرہ کی اصطلاحات ذکر کی ہیں، ان کے درمیان کیا فرق ہے، اور اعلیٰ حضرت کا جو یہ رسالہ شریف، اس کے اندر جو ابتدائی جملے ہیں، ان پر ایک اشکال یہ وارد ہوتا ہے کہ آپ نے مجتہد کا لفظ استعمال فرمایا، تو اجتہاد ہمیشہ ظنی ہوتا ہے، تو آگے قطعی مسائل جو ہیں ان کا ترتب جو ہے اس پر کیسے ہوتا ہے، بس اتنا مجھے بتا دیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔